السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 9 میں ہمارے پاس ایک ورڈ آتا ہے اور اس ورڈ کے اندر بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ زال کی زبر کو نون کے ساتھ ملانا ہے یا زال کی زبر کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ اس مسئلے کا جو ہے وہ حل سیکھیں گے کہ ہم نے مرجنگ کس چیز کی کرنی ہے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تکویر آیت نمبر 9۔ اب اس والی آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس زیر ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس زیر ہے۔ ان دونوں زیروں کو لمبا نہیں کرنا، نہ مجہول کرنا ہے، نہ جھٹکے دینے ہیں۔ اگر یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے بعد با آ جائے، نون ساکن کے بعد با آ جائے، میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کیجیے گا، تبھی آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پہ با ہے، تو یہاں پہ نون پڑھا نہیں جائے گا، صرف لکھا جائے گا، اور چھوٹی جو میم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پڑھی بھی جائے گی، نظر بھی آ رہی ہے، تو ہم زال نون زبر زن کی جگہ پڑھیں گے زال میم زبر زم۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہاں پہ ادلا بدلی ہوئی ہے، نون ساکن کی جگہ پہ میم آ گیا ہے، کس وجہ سے؟ اس با کی وجہ سے، تو یہاں پہ میم کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس جگہ پہ رکنا ہے۔ اب آپ کیا پڑھیں گے؟ زال میم زبر زم بن۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ سے سنیے اس والی پوری کمبینیشن کو، میں اس کو دوبارہ مارک کر دیتی ہوں۔ بن، زال میم زبر زم میں نے پڑھا، نون یہاں پہ پڑھا نہیں جائے گا، صرف لکھا ہوا نظر آئے گا۔ زم بن، دوبارہ سے سنیے، زم بن۔ آگے دیکھیے 2 زیر کے بعد قاف ہے تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر قاف آ جائے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ وہاں پہ بھی غنہ دیکھیں گے اس والی جگہ پہ۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بیوقو، اور اس غنے کو آپ نے موٹا کرنا ہے کیونکہ قاف ایک موٹا حرف ہے۔ قاف کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، تا کی زیر کو لمبا نہیں کرنا، لام تا زبر لت، قوتیلت۔ چلیں جی دوبارہ سنیے اس پوری آیت کو۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ چلیں جی، ہوپ سو کہ آپ کو جو ہے اس چیز کی پوری سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ کہنے کے مسئلے کا حل لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔